آغاز کرتے ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے. کل جب ہم یہاں بحث کر رہے تھے اپنے پچھلے سیشن میں، تو ایک طرف تو یہ بات سامنے آئی کہ ہم ہائیلی ٹیکسڈ یہ قوم ہے. اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کریں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کریں، اور روزانہ جس طریقے سے بجلی کل 3.5 روپے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر صاحب پرابلم کہاں ہے؟ ہم کئی دہائیوں سے آپ کے ساتھ بھی بحث کر رہے ہیں، آپ نے اس کی ملک کی معیشت کو بھی دیکھا ہے، اور اب تو لگتا ہے فائر فائٹنگ کرنی ہے. کبھی رول اوور مانگنے ہم چائنا سے جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو اب کوئی امیڈیٹ سولوشن کی بجائے اب صرف فائر فائٹنگ رہ گئی ہے. ہمارا جو بجٹ ہے اور لانگ ٹرم کو پلاننگ کے لیے کوئی ٹائم رہ گیا ہمارے پاس؟ قاضی صاحب بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ قوم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اب ہماری جو اکانومی ہے اور جو ہمارا نظام ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اور پچھلے اگر 75 سال نہیں تو کم از کم پچھلے 50 سال کو اگر آپ لے لیں تو بڑے کم پیریڈز ہیں اس پچھلے 50 سال میں کہ آپ کی اکانومی نے صحیح طریقے سے پرفارم کیا. اس کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے اکانومی کی اینڈ ان جنرل آپ کی ملک کی مینجمنٹ بہت کمزور ہے، اور اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ پاکستان جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، جو دنیا کی تقریباً سب سے ینگ آبادی ہے، نہ صرف بڑی ہے بٹ ینگ بھی ہے، اور جو ہر سال کم از کم 30 لاکھ نئے روزگار کے مواقع مانگتی ہے، اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے گھر کو بھی مینیج نہیں کرتا. سو بیسکلی جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ ہر سال جاب کی منڈی میں انٹر ہوتے ہیں. بالکل انٹر ہوتے ہیں، وہ اس ایج گروپ میں آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو جابس چاہیے، اور یہ ہمارا نظام وہ پیدا نہیں کر رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو آپ کو یہ ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے چلانا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. ہمیں مارکیٹ اکانومی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا، یا ہم کیا ہے؟ دنیا ساری جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی میں چلی گئی، حتیٰ کہ چائنا بھی مارکیٹ اکانومی میں ہے، اور روس بھی مارکیٹ اکانومی میں ہے، اور یورپ، امریکہ، افریقہ، ہر جگہ پہ مارکیٹ اکانومی چل رہی ہے. اور اس مارکیٹ اکانومی میں ایک کانسیپٹ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ اور انٹینس کمپٹیشن. آپ کمپٹیشن بھی نہیں کرتے اس ملک میں، سروائیول آف دا فٹسٹ بھی نہیں ہے. پھر یہاں پہ حکومتی ادارے ہیں جو ملٹی پلائی کر رہے ہیں. ابھی ایک پروگرام میں میں تھا تو وابڈا کے ایک انجینئر چیمہ صاحب نے بتایا کہ پہلے وابڈا پورے ملک کی بجلی چلاتا تھا، اب 25 ادارے ہیں جو ملک کی بجلی چلا رہے ہیں، اور بیڑا غرق کر دیا. بجلی میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی ہم بنا رہے ہیں. سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی اس میں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے اس میں کاربن کا بھی وہ بھی ہے، گرین بھی نہیں ہے. اور جب ہم گرین کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو نظام جب تک اب ہم درست نہیں کریں گے، میرے خیال میں اب نظام کو بغیر درست کیے میجر ٹرانسفارمیشن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں قاضی صاحب بغیر ویژن کے اور بغیر ایک ڈائریکشن کے، بغیر اس کو ٹرانسفارمیشن کرے بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ بجٹ بھی بزنس ایز یوزول بنے گا تو پھر آپ سمجھ لیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی امپروومنٹ. میں دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، 11 ارب ڈالر کی ہم نے دبئی میں اس دفعہ پراپرٹی خریدی. معاشی طور پر ہم پورے ریجن میں لافنگ سٹاک بن گئے ہیں. اس وقت افغانستان کا جو افغانی ہے وہ 64 روپے کا $1 آتا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور IMF ہمیں بتا رہا ہے کہ 330 روپے پہ
ہم جا رہے ہیں. اور دوسری بات, میرا دوسرا حصہ سوال کا, لوگ انڈسٹری بند کر کے, میں ذاتی طور پر ایسے کیپٹلسٹ کو جانتا ہوں بڑے سکسیسفل جو تھے, وہ اپنی انڈسٹری بند کر کے تو پراپرٹی میں جا رہے ہیں. وائی؟ دیکھیں قاضی صاحب, نمبر 1, آپ نے ویژن کے طور پہ میں نے جب بات کی, سب سے بڑا 5واں بڑا ملک ہے, 5ویں بڑی نوجوان نسل ہے, آپ کو 30 لاکھ ہر سال جابز چاہیے. ایف بی آر اس میں کہاں سے آ گیا؟ 30 لاکھ جاب ایف بی آر نے بنانے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں کہ یہاں آپ ٹیکس کلیکٹ کر لیں یا آپ اکانومی چلا لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کر لیں یا انڈسٹری بنا لیں, یہ بات بھی نہیں ہے. یہاں آپ ٹیکس چلا لیں, یہاں آپ یہ چلا لیں. سر اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کو مارا کس نے ہے؟ ایف بی آر نے. آپ کی جو بھی ہوتی ہے انڈاکیومنٹڈ چیز, وہ کیوں چل رہی ہے؟ ایف بی آر کی وجہ سے. کل ہی آپ نے ایک کہانی سنی ہے, وہ بتائیں گے کہ آپس میں جنگ ہو گئی ہے ریٹرنز کے اوپر کہ کس کو اس کا کتنا حصہ ملنا ہے. یہ تو آپ نے نظام بنایا ہوا ہے. اب بتائیے گا کیا. اب میں آپ کو آ جاؤں, صحیح بات جو ہے نا, اصل بات جو ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں امریکہ میں جب وہ اکانومی کو دیکھتے ہیں نا کہ اکانومی کیسے چلے گی, تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں ہاؤسنگ سٹارٹس کتنے ہوں گے. سنتے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بلومبرگ پہ دیکھیں, سی این بی سی پہ دیکھیں, وہ ہاؤسنگ سٹارٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے نئے گھر کتنے بننے جا رہے ہیں, کتنوں کی بنیادیں رکھی ہیں, کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں کیپٹل کتنا آ رہا ہے. یہاں پہ کوئی آپ نے کبھی کی ہے کہ جی لاہور میں, آپ لاہور کی بات کرتے ہیں, آپ براؤن ایریاز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی پورا ایریا جو ہے استنبول اس سے 10 گنا زیادہ ایریا میں ہے. نیو یارک, لندن جو ہے اس سے 50 گنا زیادہ ایریا میں ہے. یہاں پہ ہم براؤن میں اور گرین میں اور اس میں اور اس میں, اور بھئی گھر بننے ہیں, لوگوں نے رہنا ہے, شہر آپ کے بڑے ہونے ہیں, آپ کی آبادی دیہات سے شہروں میں جا رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اکانومی میں ایک ہوتا ہے پروڈکٹیو سیکٹر, اس میں ایگریکلچر, اس میں پروڈکشن مینوفیکچرنگ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں سروسز, اس میں منرلز. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ کا جی ڈی پی بڑھتا ہے. اور ان 4 چیزوں کو بڑھانے کے پیچھے ٹیکس نہیں ہے, اس کے پیچھے انویسٹمنٹ ہے. آپ نے اگر انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کیا, انڈسٹری میں بھی جائے گا انویسٹمنٹ, ریئل اسٹیٹ میں بھی جائے گی, سولر میں بھی جائے گی, ہر چیز میں جائے گی. اور یہ جب جی ڈی پی آپ کا بڑا ہوتا جائے گا تو وہ ایف بی آر ٹیکس بھی کلیکٹ کرے گا. اور انہوں نے جو بات کی ٹیکس کی, آپ بھئی اس میں سے مڈل مین کو نکالیں, آپ ڈیجیٹلائز کریں, ٹیکنالوجی دیں, جو جس کا بنتا ہے وہ اتنا ہی دے. یہ تو نہیں ہے کہ جس کا 10 روپے بنتا ہے اس سے 1000 روپے آپ مانگ لیں اور پھر اس کے بعد مکمکا کر کے اس کو 5 روپے پہ فارغ کر دیں. یہ نظام تو فیلئر ہے. سو بیسکلی فوکس آن دا پروڈکٹیو سیکٹر, فوکس آن انویسٹمنٹ, فوکس. ٹیکس کس کے لیے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹیکس کر رہے ہیں حکومت کا خرچہ پورا کرنے کے لیے. تو حکومت نے کیا دیا آپ کو جو اس کا خرچہ پورا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ صحیح صاحب بیٹھے ہیں, بتائیں مجھے حکومت نے کچھ کیا ہے پاکستان میں؟ کیا کیا؟ کون سے اسکول ہیں جہاں پہ آپ کا ایک بچہ, جو آپ اپنا بچہ گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں گے؟ کوئی ڈالیں گے؟ اب آپ نے اگر اس انڈسٹری میں آنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, آپ کو چین کے ساتھ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنانے پڑیں گے رابطے. آپ کے ٹیکنیشینز, آپ کی ٹیکنالوجی چین سے آئے. ڈاکٹر صاحب اب تو سو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از نہیں, فائر فائٹنگ کو آپ چھوڑیں نا, بجٹ نہیں بن رہا, رول اوور مانگتے پھرتے ہیں ہم, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ایگزیکٹلی. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ بجٹ جو ہے نا, وہ پہلا اسٹیپ ہے ٹورڈز اے ٹرانسفارمیشن. اور اس میں یہ پہلی چیز میں کم از کم دیکھوں گا کہ کیا حکومت کا خرچہ ہم نے کم کیا, کیا ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا, کیا ہم نے انڈسٹری کو
آزاد کیا ہے. اس سے وضاحت سے کہا، بلکہ میں اس میں عرض کر دوں کہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق $17 بلین ہم میں سے شرافیہ ہماری کھا جاتی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی رپورٹ تھی. آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اس میں ایک اور بات بھی، آپ نے دبئی کی بات کی. ہاں، وہ 11 بلین دبئی کیوں جا رہا ہے جبکہ ڈیمانڈ تو یہاں پہ ہے؟ ڈیمانڈ تو پاکستان میں گھر بننے ہیں نا، آبادی پاکستان میں، وہ تو لاہور کی 1/3 ہے. ملائی اتارتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں. نہیں ملائی اتارتے، یہاں کی رولنگ یہ بھی ایک اور غلط فہمی ہے. اگر آپ یہاں پہ اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کریں، یہ 11 بلین کے بجائے 50 بلین واپس آ جائے. میں ایک یہاں پہ عرض کر دوں، یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ قاضی صاحب آ جائیں، سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. حضور یہاں کیا ہوتا ہے سر کہ آپ کے ایئرپورٹ کی سڑک بننی ہے تو وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے کتوں لنگے گی، میں کہاں سے پراپرٹی خریدوں. نہیں ہے وین یور آپ کے لوگ دیکھیں نا، مودی ہے، مودی کو اڈانی مال لگاتے ہیں اس کو، وہ خود کس انڈسٹری میں ہے. ہم ان لوگوں کی حضور جب میں نے مال بنانا ہے، میں ہی وزیر اعظم ہوں، میں کروں گا کیا؟ آگے بڑھتے ہیں. صاحب وائٹ منی بھی ہے، اب معاملہ یہ بھی میں بعد میں یہ قاضی صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں حکمران جو ہے نا وہ بزنس نہیں کر سکتا. لی کوان یو جو تھا، اس سے میری یہاں پہ لمز میں وہ آیا تھا، وہاں پڑھاتا تھا، اس کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میرے ارد گرد لوگ سارے امیر ہو جائیں گے، میں امیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اگر امیر ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی سب غریب ہو جائیں گے.